اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے تھے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ کلام فرمایا اس کو قرآن مجید نے کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ کام نکالتے تھے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے، اس نے آپ کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا، تو آپ کی اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگایا۔ اس میلے میں لاکھوں لوگ جمع تھے۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو وہ ایک دم لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں پھرنے لگی۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدل گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔
اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس عصا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ان معجزات کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔